السلام علیکم. ہائے دوستو، میں ہوں یاسین احمد اور میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل انفارمیٹیو ورلڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہر عروج کو ایک دن زوال آتا ہے. منگولوں پہ بھی ایک وقت میں عروج آیا اور انہوں نے ظلم و ستم وحشی پن کی انتہا کر دی اور بالآخر اپنے زوال کے ساتھ ایک ایک کر کے بھیانک موت مرتے گئے. آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کی. تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی، دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں. ناظرین، ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا. ہلاکو خان کے باپ کا نام تولی خان تھا جس کے 3 بیٹے تھے: منگو خان، قبائلی خان اور تیسرا ہلاکو خان ہی تھا. ہلاکو خان کے کنٹرول میں جو سلطنت تھی اس کا زیادہ تر حصہ آج کے ایران میں آتا ہے. ہلاکو خان کی پیدائش سن 1213 میں بتائی جاتی ہے، مگر کچھ لوگوں کے مطابق اس کی پیدائش 15 اکتوبر 1218 میں ہوئی تھی. یہ ایک ظالم حکمران تھا. لوگ اس کا نام سن کر جان کی پناہ مانگتے. منگول قوم ایک وحشی اور ظالم قسم کی قوم تھی. یہ جہاں بھی حملہ کرتی اس علاقے کے نقشے تک کو بدل دیتی. اس علاقے کے بچے بوڑھے یہاں تک کہ حیوانوں کو بھی قتل کر دیتے. اس علاقے کے پورے کلچر کو تباہ کر کے وہاں کی مقدس اور مذہبی جگہوں کو تباہ کرنا اب ان کا پیشہ بن چکا تھا. ہلاکو خان کی ایک پیاری بیگم جو اس کی بہت ہی اچھی دوست تھی کرسچن تھی، جس کی وجہ سے ہلاکو خان نے کرسچن مذہب اپنا لیا، مگر بعد میں لوگوں کے مطابق اس نے مرنے سے پہلے بدھ مت کو اختیار کر لیا. نومبر 1257 میں ہلاکو خان ایک عظیم و شان فوج کے ساتھ بغداد پہ چڑھائی کے لیے نکل پڑا اور بغداد پہنچ کر اس نے خلیفہ موسم باللہ کو ہتھیار ڈالنے کو کہا، لیکن خلیفہ نے اس سے انکار کر دیا. اس کے بعد ہلاکو خان نے خلیفہ کے مشیر ابن قومہ کو خلیفہ سے غداری کرنے پر راضی کیا، جس کی وجہ سے بغداد کی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. جس کے بعد ہلاکو خان نے بغداد پہ بڑی آسانی سے قبضہ جمانے کا منصوبہ بنایا. بغداد کو فتح کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا کیونکہ بغداد شہر ہر طرف سے دیواروں سے گھرا ہوا تھا. 5 فروری کو ایک دیوار گرا دی گئی اور اس پہ قبضہ کر لیا گیا، جس کے بعد خلیفہ نے ہلاکو سے رابطہ کرنے کی کوشش اور بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر ہلاکو خان نے درخواست مسترد کر دی. 10 فروری 1258 کو خلیفہ نے ہتھیار ڈالتے ہوئے خود کو ہلاکو خان کے حوالے کر دیا. ہلاکو خان کی فوج 13 فروری کو بغداد میں داخل ہوئی تو بغداد میں قیامت آ گئی. ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں. خون ایسے بہہ رہا تھا جیسے فرات کا پانی بہہ رہا ہو. بغداد شہر کی آدھے سے زائد فوج کو سر عام پھانسی دی گئی. بغداد کی گلیوں میں خون کی نہریں ایک ہفتہ تک بہتی رہیں. علم و تاریخ کے خزانوں سے بھری لائبریری کو، دا گرینڈ لائبریری آف بغداد کو تباہ کر کے برباد کر دیا گیا. اس کی تمام کتابوں کو دریا میں بہا دیا گیا. کہتے ہیں کہ اس کے کئی دنوں بعد تک دریا کا رنگ سیاہی کی وجہ سے کالا رہا. بغداد کی فتح کے بعد تقریباً 10 لاکھ انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا. منگول فوج نے شہر کو لوٹا، مساجد کی بے حرمتی کی، گرینڈ لائبریری کو آگ لگا دی اور خلیفہ کو گرفتار کر کے زندہ رکھا گیا تاکہ وہ ساری تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، اور بالآخر خلیفہ کو بھی قتل کر دیا گیا. ایک بار ہلاکو خان نے تمام بڑے اسلامی علماء کو اکٹھا کیا اور یہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہنے لگا، اب بلاؤ اپنے اللہ کو کہ وہ تمہیں بچائے ہلاکو سے. ہلاکو خان ایک لیمو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا اور اس کو ہوا میں اچھال رہا تھا. تو ایک بزرگ نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو لیمبو تم ہوا میں اچھال رہے ہو، تم یہ ہوا میں اچھالو اور اس کے دوبارہ تمہارے واپس ہاتھ میں آنے سے پہلے تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل جائے. ہلاکو خان اس بات سے تھوڑا ڈرا اور اس نے لیمبو پکڑنے کی کوشش کی تو لیمبو اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا. اس نے لیمبو اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا گھوڑا ڈر گیا اور وہ بھاگ گیا. جب وہ ڈر کر بھاگا تو ہلاکو خان کا پاؤں اس گھوڑے کے ساتھ پٹک گیا اور گھوڑا ہلاکو خان کو پتھروں میں رونتا ہوا آگے نکل گیا. جب تک گھوڑا روکا گیا ہلاکو خان بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا. بالآخر کچھ دن مفلوج رہنے کے بعد ہلاکو خان کی عبرتناک اور دردناک موت ہو گئی. تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں. اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.